ورجینیا کے شہر فریڈرکسبرگ میں رہائش پذیر یہ سابقہ افغان مترجم اپنے ساتھیوں کے 2 رشتہ داروں کی افغانستان میں ٹارگیٹڈ کلنگ سے ہلاکت پر سوگ کے لیے جمع ہیں۔ جن لوگوں نے بھی امریکیوں کے لیے کام کیا ہے ان کے لیے خطرہ ہے، اور اب افواج کے انخلاء سے ان کے خلاف اس خطرے میں اور بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر بائیڈن کی جانب سے 11 ستمبر تک افغانستان سے امریکی افواج کی مکمل واپسی کا منصوبہ فیض اللہ شہرزاد جیسے افغان شہریوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے، جو امریکی فوج کے لیے مترجم کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ ان میں سے جو افغان مترجم امریکہ آ چکے ہیں انہیں بھی افغانستان میں پیچھے رہ جانے والے اپنے خاندانوں کی سلامتی کی فکر ہے۔ طالبان کا نظریہ بھی وہی ہے، اور وہ ترجمہ کرنے والوں کو اور ان کو جو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں ملک کا غدار سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں مذہب کا منحرف بھی سمجھتے ہیں۔ صورتحال پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہے، اور ہم سب کے لیے اور ہمارے خاندان والوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ SIV یا اسپیشل امیگرنٹ ویزا پروگرام امریکہ کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے والے غیر ملکی افراد کو بحفاظت امریکہ لا کر بسانے کا پروگرام ہے، تاہم اس پر اس وقت خاصی تنقید ہو رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی کانگریس کی ایک سماعت میں عوامی نمائندوں نے افغان امن کے لیے خصوصی امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد سے یہ بھی پوچھا کہ کیا امریکی وزارت خارجہ SIV پروگرام کے تحت اپنے افغان اتحادیوں کی مدد کرے گی۔ فروری میں صدر بائیڈن نے ایک حکم نامے کے ذریعے SIV پروگرام کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اس پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا۔ سابقہ امریکی فوجی ڈین کریڈ 9 سال تک افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت کا کام کر چکے ہیں۔ مجھے فکر ہے کہ SIV کے اجراء میں تاخیر کے برے نتائج ہوں گے۔ محکمہ خارجہ کو جلد کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگیاں خطرے میں ہیں۔ طالبان یقیناً ٹرانسلیٹرز کو نشانہ بنائیں گے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے منسلک شان میکفیٹ کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے ایک اسی طرح کے پروگرام پر عمل درآمد کی کوشش کی جا رہی ہے جو ویتنام کی جنگ ختم ہونے کے بعد اتحادیوں کی حفاظت اور ویزے فراہم کرنے کے لیے اپنایا گیا تھا۔ امریکہ میں ایک ایسی تحریک چل رہی ہے جسے سابقہ فوجی چلا رہے ہیں تاکہ امریکہ آنے والے خواہش مند افغان شہریوں کی امیگریشن میں آسانی کے وہ طریقے تلاش کیے جائیں جو ہم نے ویتنام کی جنگ کے بعد استعمال کیے۔ یہ کوشش DC میں امریکی فوجیوں اور حاضر سروس اور ریٹائرڈ جنرلز کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور اس کا زبردست نتیجہ نکلے گا۔ امریکی آفس آف انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق افغانوں کے لیے اسپیشل امیگرنٹ ویزوں پر کام کرنے والا دفتر عملے کی کمی کا شکار ہے، جبکہ ستمبر 2019 سے اب تک افغان شہریوں کی جانب سے اسپیشل امیگرنٹ ویزا حاصل کرنے کی 19,000 درخواستیں کارروائی مکمل ہونے کی منتظر ہیں۔ ایسے میں پچھلے چند مہینوں میں افغانستان میں امریکی افواج کے ساتھ منسلک رہنے والے سابق افغان اہلکاروں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ نخبت مالک، وائس آف امریکہ۔